بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید کی تلاوت یا کلمہ شریف یا نفلی نمازیں یا کسی بھی بدنی یا مالی عبادتوں کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا یہ جائز ہے، اور اسی کو عام طور پر لوگ فاتحہ یا فاتحہ دلانا کہتے ہیں۔ جندوں کے ایصال ثواب میں مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فقہ اور عقائد کی کتابوں مثلا ہدایہ و شرح عقائد نصفیہ میں اس کا بیان موجود ہے۔ اس کو بدعت اور ناجائز کہنا جہالت اور ہٹ دھرمی ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی بہترین صدقہ ہے جو حضور کے فرمان کے مطابق۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خطبہ دیا اور اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکیں۔ میرا گمان ہے کہ اگر وہ انتقال کے وقت کچھ بول سکیں تو وہ ضرور صدقہ کرتیں، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل پہنچے گا۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ اور ثواب پہنچتا ہے۔ اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے پانی بہترین صدقہ ہے کہ کنواں کھدوا کر یا نل لگوا کر یا سبیل لگا کر اس کا ثواب میت کو بخشا جائے۔ مردہ ایک ڈوبنے والے کی طرح کسی فریاد رس کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں صدقات اور دعائیں اور فاتحہ اس کے بہت کام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک سال تک، خصوصاً موت کے بعد ایک چلہ تک، لوگ میت کو اس قسم کی امداد پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ثواب بخشنے کے الفاظ ادا کرنا صحابی کی سنت ہے۔ کھانا، شیرینی وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ دینا جائز ہے۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اشارہ قریب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اے اللہ، اس کنویں کے پانی کا ثواب میری ماں کو عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنواں ان کے سامنے تھا۔ غریب مسکین کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی فاتحہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت سعد نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ثواب بخش دیا۔ حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے کے بعد ثواب ملے گا، اسی طرح اگرچہ مسکین کو کھانا دینے کے بعد ثواب ملے گا، لیکن اس ثواب کو پہلے ہی بخش دینا جائز ہے۔ کسی چیز پر میت کا نام آنے سے وہ حرام نہ ہوگی۔ مثلا غوث پاک کا بکرا، غازی میاں کا مرغا کہنے سے بکرا یا مرغا حرام نہیں ہے، کیونکہ حضرت سعد صحابی نے اس کنویں کو اپنی مرحومہ ماں کے نام سے منسوب کیا تھا، جو آج تک بیر ام سعد ہی کے نام سے مشہور ہے، اور دور صحابہ سے آج تک مسلمان اس کا پانی پیتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ ام سعد کا نام بول دینے سے کنویں کا پانی حرام ہو گیا۔ بہرحال اس بات پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ ایصال ثواب یعنی زندوں کی طرف سے مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ اب رہی تخصیصات یعنی دنوں کا خاص کرنا کہ تیسرے دن ثواب پہنچانا، 40ویں دن ثواب پہنچانا
یہ تخصیصات اور دنوں کی خصوصیت نہ تو شرعی تخصیصات ہے نہ کوئی بھی ان کو شرعی سمجھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسی دن ثواب پہنچے گا، بلکہ یہ تخصیصات محض عرفی اور رواجی بات ہے جو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے مقرر رکھ کر رکھی ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد ہی سے تلاوت قرآن مجید اور صدقات و خیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کے یہاں بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سنی لوگ تیسرے دن اور 40ویں دن کے سوا دوسرے دنوں میں ایصال ثواب کو ناجائز مانتے ہیں؟ یہ بہت بڑا الزام اور شرمناک تہمت ہے جو مخالفین کی طرف سے ہم سنی مسلمانوں پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خواہ مخواہ تیجا اور 40ویں کو حرام کر رہے ہیں، مردے کو ثواب سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جب ہم یہ قاعدہ کلیہ بیان کر چکے کہ ایصال ثواب اور فاتحہ جائز ہے، ایصال ثواب کے تمام جزیات کے احکام اسی عقائدہ کلیات سے معلوم ہو گئے۔ مرنے کے تیسرے دن بعد قرآن خوانی اور کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، اور کچھ بتاسے یا چنے یا مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور ان کا ثواب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، اس لیے یہ جائز اور بہتر ہے، لہٰذا اس کو کرنا چاہیے۔ 40ویں اور برسی کی فاتحہ مرنے کے 40ویں دن بعد بھی کچھ کھانا پکوا کر فقیروں اور مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے، اور قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے، اور اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک برس پورا ہو جانے کے بعد بھی کھانوں اور تلاوت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اس لیے ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ حلوہ پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ دلانا یہ بھی ایصال ثواب میں داخل ہے۔ رجب کے مہینے میں چاول کھیر پکا کر کنڈوں میں رکھتے ہیں اور حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، مگر کنڈوں کی فاتحہ میں جاہلوں کا یہ فعل مذموم اور نری جہالت ہے کہ جہاں کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے وہیں کھلاتے ہیں، وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ پابندی غلط اور بے جا ہے، مگر یہ جاہلوں کا طریقہ عمل ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح کنڈوں کی فاتحہ کے وقت ایک کتاب داستان عجیب لوگ پڑھتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، مگر فاتحہ دلانا چاہیے کہ یہ جائز اور ثواب کا کام ہے۔